الحمد للہ الذي ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین المعین الکریم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے سرکار، ڈوبی نیا کے کھیونہار، ساقی کوثر، شافع محشر، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج میرا موضوع سخن ہے جمعۃ المبارکہ کی فضائل۔ اللہ رب قدیر نے ہمیں اور آپ کو جو ہفتے کے دن جمعہ کا دن میسر فرمایا ہے، ہر ہفتے میں ہمیں اور آپ کو جمعہ کا دن ملتا ہے، تو اس جمعہ کی فضیلتیں کیا ہے، اس جمعہ کی برکتیں کیا ہے، جمعۃ المبارکہ کتنی افضلیت کا دن ہے، کتنی برکت والا دن ہے۔ اللہ رب لم یزل قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت تجارت ترک کر دو۔ یہ اللہ نے حکم فرمایا کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اے ایمان والو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ بڑی برکتوں والا دن، بڑی عظمتوں والا دن اللہ رب قدیر نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اور اسی دن تمام مخلوق کامل ہوئی۔ 6 دن میں ساری کائنات بنائی گئی، چھٹا دن جمعہ کا ہے، اور اسی دن یعنی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا کے پہلے انسان ہیں، دنیا کے پہلے نبی ہیں، تو آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، جس وقت اللہ رب لم یزل نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ دن جمعہ کا تھا۔ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن یعنی جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام جنت میں بسائے گئے، اور اسی دن میں وہاں سے نکالے گئے، اور جمعہ ہی کے دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ جمعۃ المبارکہ میں ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ سے جو طلب کرے اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرماتا ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے دن میں، اور یہ نبی کی حدیث مبارکہ ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت میں، اس ساعت میں جو بندے مومن اللہ رب قدیر سے
جو دعا مانگے گا اللہ رب قدیر اس بندے کی دعا کو مقبول فرما لے گا، بشرطے کہ جائز دعا مانگے۔ جمعہ کے دن میں ایک ساعت ایسی ہے، اور ہم اور آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی نبی تشریف لائے، ان سارے نبیوں کی امتوں کو بھی اللہ رب قدیر نے ایک دن عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ ساری قوموں کو ایک دن عبادت کا ملا۔ جتنے بھی قومیں آئی، یہودیوں کو ہفتے کا دن ملا، اللہ کی بندگی کے لیے، عبادت و ریاضت کے لیے، تسبیح و تہلیل کے لیے ہفتے کا دن ملا، اور نصارہ کو اتوار کا دن ملا۔ لیکن ہم اور آپ اپنی قسمت پر جتنا فخر کریں وہ کم ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح و تہلیل جتنا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہم پر اتنا مہربانی فرمائی، اللہ نے ہم پر اتنا کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس رسول کا امتی بنایا، جس رسول کی امت کو کنتم خیر امتن کا خطاب ملا، اسی رسول کا ہمیں اور آپ کو اللہ نے کلمہ پڑھنے والا بنایا، اسی رسول کا امتی بنایا جو سارے امتوں میں ممتاز ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو اللہ رب قدیر نے عبادت کے لیے دن عطا فرمایا، تو وہ جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، افضل و اعلیٰ دن ہے۔ جمعۃ المبارکہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، تسبیح و تہلیل، ذکر و اذکار، نوافل تلاوت کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو جمعۃ المبارکہ عطا فرمایا، ہفتے کے دن۔ اور کتابوں میں آیا ہے کہ جمعہ ہفتہ عید است، جمعہ ہفتے کی عید ہے۔ بڑی برکت والا دن ہمیں اور آپ کو اللہ رب قدیر نے عطا فرمایا۔ اللہ کے جلیل القدر نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ہیں، جو اللہ رب قدیر سے طور کے پہاڑ پر کلام کیا کرتے تھے، اللہ رب قدیر سے طور کے پہاڑ پہ باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا، تو نے یہودیوں کو ہفتے کا دن عطا فرمایا ہے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، تسبیح و تہلیل، ذکر و اذکار، نوافل و تلاوت کے لیے، نصارہ کو انصار کو اتوار کا دن عطا فرمایا ہے، لیکن اے میرے مولا، امت محمدیہ کو تو کون سا دن عطا فرمائے گا؟ یہ موسیٰ کلیم اللہ جلیل القدر نبی ہیں، رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا امت محمدیہ کو کون سا دن عطا فرمائے گا عبادت کے لیے، بندگی کے لیے؟ تو اللہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا کہ وہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن امت محمدیہ کو اللہ رب قدیر نے عطا فرمایا۔ موسیٰ کلیم اللہ عرض گزار ہوئے، مولا جمعہ کی فضیلتیں کیا ہیں؟ جمعہ کی برکتیں کیا ہیں؟ جمعۃ المبارکہ کی عظمتیں کیا ہیں؟ تو اللہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی موسیٰ کلیم اللہ، اگر جمعہ کا دن تمہاری امت کو مل جاتا تو ان کی شکلیں تبدیل نہ کی جاتی، ان کی بستیاں الٹ پلٹ نہ کی جاتی، بلکہ جمعۃ المبارکہ کے مبارک دن کی برکت سے ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا۔ یہ جمعہ کی برکتیں ہیں، یہ جمعہ کی رحمتیں ہیں جو اللہ نے ہمارے اور آپ کو جمعۃ المبارکہ عطا فرمایا عبادت کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اگر خرید و فروخت کرتے ہو، اگر تجارت کر رہے ہو تو اسے ترک کر دو، اسے بند کر دو اللہ کے ذکر کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہ آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ نے یہ آیت مبارکہ اپنے محبوب پر نازل فرمائی تو اس کا پس منظر یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں جمعہ کی نماز پڑھائی، اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس سے قبل یہ ہوتا تھا کہ جس طریقے سے عید اور بقرہ عید کے موقع پر نماز سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے، عید کا خطبہ نماز سے پہلے، بقرہ عید کا خطبہ نماز سے پہلے، اسی طریقے سے جمعۃ المبارکہ کی نماز سے پہلے بھی خطبہ پڑھا جایا کرتا، خطبہ پڑھا کر جاتا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعۃ المبارکہ کی نماز پڑھائی، اس کے بعد خطبہ دینے کے لیے جب نبی کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمانے لگے، اتفاق کہ ملک شام سے قافلہ آ گیا، ملک شام سے تجارتی قافلہ آ گیا اپنا سامان بیچنے کے لیے، اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے۔ اور جب پہلے کے زمانے میں جب تجارتی قافلے اپنی منزل پر پہنچا کرتے تھے اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے، تو دف بجایا کرتے تھے، دف کے ذریعے دف بجا کر کے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے، خبردار کیا کرتے تھے کہ تجارتی قافلہ آ گیا ہے، خرید و فروخت کے لیے تجارتی قافلے کے پاس آئے۔ تو جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے منبر پر، تو تجارتی قافلہ آ گیا اور دف بجانا شروع کیا، تو مسجد نبوی میں جو صحابہ جنہیں خرید و فروخت کی ضرورت تھی وہ سب نکل کر کے جانے لگے، یکے بعد دیگرے صحابہ چلے گئے اپنی ضرورت کی چیزوں کو خریدنے کے لیے، اپنی ضرورت کے سامان مہیا کرنے کے لیے۔ مسجد نبوی میں کل 12 صحابی بچے۔ اللہ کے رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا تو نبی کے دل کو بڑا تکلیف ہوا، نبی غمگین ہو گئے، تو اللہ رب قدیر نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ چلو، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ اگر خرید و فروخت کرتے ہو، اگر تجارت کرتے ہو تو اسے ترک کر دو، اسے بند کر دو، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ اس وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جمعہ کا خطبہ جمعہ سے پہلے ارشاد فرمانا شروع کر دیا۔ تو یہ بڑی برکت والا دن ہے، بڑی عظمت والا دن ہے، لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ آج ہم نے جمعہ کے دن کو مذاق سمجھ کے رکھا ہے، ہمارے معاشرے کا یہ نظریات بن چکا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا مبارک دن آتا ہے تو فرمان خدا کے مطابق آسمان سے فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ فرشتوں کے ہاتھوں میں ایک قلم اور ایک رجسٹر ہوا کرتا ہے، آنے والوں کے نام کو درج کیا کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا ہے جب تک کہ امام ممبر پر خطبہ دینے کھڑا نہ ہو جائے۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو نام لکھنے کا سلسلہ موقوف کر دیا جاتا ہے، فرشتے اپنے کاغذات کو سمیٹ کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ آج ہم جب اپنے گھروں سے اس وقت نکلتے ہیں جب امام ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور آئے کسی طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھی اور فوراً جیسے ہی سلام پھیرا، کچھ حضرات تو ایسے بھی ہیں جو بغیر دعا کے چلے جاتے ہیں، کچھ تو وہ ہے کہ نماز کے بعد امام نے سلام پھیرا، دعا مانگی، اس کے بعد اتنی تیزی سے مسجد سے بھاگا کرتے ہیں جیسے کہ جیل میں قید تھے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے گھر کی طرف آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آج آپ مسجد سے جلدی میں چلے جاتے ہیں، اپنی مکمل نمازوں تک کو ادا نہیں کرتے ہیں،
تو اپنے آپ پر فخر نہ کریں بلکہ اپنے گناہوں کو دیکھیں، اپنے آپ پر شرمندگی کا احساس کریں کہ اللہ رب قدیر کا یہ قہر ہے جو تمہیں اپنے پاک گھر میں رہنے کی اجازت نہیں عطا فرماتا۔ عزیزان گرامی، نماز کے لیے جب آئیں تو اول وقت میں آنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے لیے جو اول وقت میں تشریف لائے گا تو اسے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو دوسری ساعت میں تشریف لائے گا ایک گائے کی قربانی کرنے کا اسے ثواب ملے گا، اور جو تیسری ساعت میں آئے گا ایک بکرا اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو چوتھی ساعت میں تشریف لائے گا اسے ایک مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو پانچویں ساعت میں آئے گا ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اسے ثواب دیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، جب ہمیں اور آپ کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب فرماتا ہے ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ نے ہم پر کرم فرمایا ہے کہ مبارک دن ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، جمعہ کا دن، جو صرف عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، تسبیح و تہلیل، ذکر و اذکار کے لیے عطا فرمایا۔ تو اس مبارک دن میں ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں تشریف لائے تاکہ اللہ رب قدیر ہمیں اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرما دے۔ عزیزان محترم، یہ جمعۃ المبارکہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے بندگی کے لیے عطا فرمایا، اور ہم دنیا میں آئے ہیں عبادت کے لیے آئے، اللہ کی بندگی کے لیے ہم دنیا میں پیدا کیے گئے۔ تو جب ہمیں بندگی کرنا ہی ہے تو جمعۃ المبارکہ میں اول وقت میں تشریف لائیں، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اول وقت میں آئیں تاکہ اونٹ کی قربانی کا بھی ثواب مل جائے، اور جب جمعۃ المبارکہ کا دن آئے تو کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ عبادت و ریاضت، تسبیح و تہلیل اور قرآن کی تلاوت میں وقت گزاریں، تاکہ وہ نہ جانے کون سی ساعت ہے، اللہ اور اس کا رسول جانے کہ اس مبارک دن میں اللہ نے وہ کون سی مقبولیت کی گھڑی رکھی ہے، وہ کون سی مقبولیت کی ساعت رکھی ہے کہ اس ساعت میں جب ہم عبادت کریں گے تو اللہ ہماری عبادت کو مقبول فرما لے گا۔ تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جب ہمیں جمعۃ المبارکہ ملے تو اس مبارک دن کو ہمیں اور آپ کو یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی عبادت کر کے گزاریں، اللہ کی بندگی کر کے گزاریں، قرآن کی تلاوت کر کے گزاریں، تسبیح و تہلیل، ذکر و اذکار میں گزاریں، تاکہ اللہ رب قدیر ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ بڑی برکت والا دن ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو جمعۃ المبارکہ کے دن زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ عبادت و ریاضت، تسبیح و تہلیل، ذکر و اذکار، تلاوت و نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔